الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ ابو داود وابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر متعین فرمایا اور اس کے تعین کے دو مقاصد ہیں۔ صدقۃ الفطر متعین کرنے کے دو مقاصد اور فائدے ہیں۔ نمبر ایک، صدقۃ الفطر یہ آدمی روزے دار جو زبان سے بیہودہ باتیں کہہ دیتا ہے اور لغو کام روزہ رکھ کر لیتا ہے، ان تمام کے تمام کاموں سے پاکیزگی کا ذریعہ بن جاتا ہے، یعنی ان کاموں کا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس لیے صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے۔ اور نمبر دو فرمایا وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور اس سے مساکین کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تو گویا صدقۃ الفطر کے دو فائدے بتائے۔ ایک فائدہ کہ روزے دار جو لغویات اور فضولیات کہہ دیتا ہے، لغو کام کر دیتا ہے، تو صدقۃ الفطر ادا کرنے کی وجہ سے ان لغو کاموں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور دوسرا، صدقۃ الفطر ادا کرنے سے غرباء اور مساکین کے ساتھ تعاون ہو جائے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ فمن اداها قبل الصلاۃ، جس نے صدقۃ الفطر کو نماز سے پہلے ادا کیا تو یہ تو صدقۃ الفطر اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا اور یہ اس کے روزوں کی پاکی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جس نے صدقۃ الفطر کو نماز کے بعد ادا کیا، یعنی عید کی نماز کے بعد ادا کیا، تو بس یہ ایک عام صدقوں کی طرح صدقہ ہے، گویا کہ روزوں کی پاکیزگی کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ وہ جب ہی ہوگا کہ جب عید کی نماز سے پہلے آدمی ادا کرے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوم شہر رمضان معلق بین السماء والارض، کہ رمضان کے روزے زمین آسمان کے درمیان میں معلق رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں۔ ولا يرفع الا بزکاۃ الفطر، جب بندہ صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو یہ روزے پھر اللہ کی طرف بلند کیے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں۔ تو جو آدمی صدقۃ الفطر ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، اگر وہ نہیں ادا کرے گا تو اس کے روزے اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے رکاوٹ بن جائیں گے اور مانع ہو جائیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن ثعلبہ وہ روایت نقل کرتے ہیں اپنے والد سے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر میں ارشاد فرمایا صاع من بر او قمح علی کل صغیر او کبیر، کہ صدقۃ الفطر جو ادا کیا جائے گا وہ گندم کی طرف سے اگر دیں گے تو نصف صاع ادا کیا جائے گا۔ اور باقی جو اجناس اور بھی ہیں گندم کے علاوہ، کھجور سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، جو سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، کشمش سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو باقی جو تین اجزاء ہیں وہ پورا صاع ہیں اور گندم نصف صاع ہے، تو گویا کہ نصف صاع تقریباً 2 کلو کے برابر ہے اور پورا صاع تقریباً 4 کلو کے برابر ہے۔ جو آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہے، اگر گندم سے دے گا تو 2 کلو گندم دے دے کسی کو، یا گندم کی قیمت دے دے۔ اور اگر کوئی آدمی کشمش سے دینا چاہتا ہے، کھجور سے دینا چاہتا ہے، اور اسی طرح
طرح سے جناب جو سے دینا چاہتا ہے تو وہ 1 صاع یعنی 4 کلو کے حساب سے ادا کرے۔ ظاہر ہے جس آدمی نے روزہ رکھ کر جتنی لغویات کی ہیں نا اسی حساب سے صدقۃ الفطر دیا کرو۔ ہر آدمی اپنی حیثیت سے دے، جس کے پاس کشمش سے دینے کا ہے کشمش سے ادا کرے، جس کے پاس جو ہے کھجور سے دینے کا ہے 4 کلو کھجور کی قیمت، 4 کلو کھجور کی قیمت، اور اگر گھر کے اندر 4 آدمی ہیں تو 4 آدمیوں کی 4 کلو کی کھجور کی قیمت جب کسی غریب کے پاس جائے گی تو جو 2 4 6 دن اس کے گھر میں چولہا جلے گا بھائی، اس کی ضرورت پوری ہوگی۔ اور یہاں رواج ہو گیا کہ بڑے سے بڑا اور امیر سے امیر اور مالدار سے مالدار آدمی بھی گندم سے ادا کر کے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، تو اپنی حیثیت کے مطابق صدقۃ الفطر دیا کرو۔ کس کی جانب سے ادا کرنا ہے؟ ہر آدمی اپنے چھوٹے بچوں کی جانب سے، نابالغ بچوں کی جانب سے، اور اسی طرح سے بچیوں کی جانب سے، اور بالغ جو لڑکے ہیں آپ کے ان کے پاس مال ہے تو از خود ادا کریں، بیوی از خود ادا کرے اگر مال ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ بھی اس کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں، تاہم اسے دے دیں، از خود وہ ادا کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جب آپ بیوی اور بالغ بچوں کی طرف سے ادا کریں گے تو ان کو اطلاع کر کے آپ ادا کریں، آپ ان کی طرف سے کفالت کرتے ہوئے ادا کریں گے تو صدقۃ الفطر ہوگا۔ پھر آخری بات، صدقۃ الفطر میں آپ یہ ذہن نشین فرمائیے کہ صدقۃ الفطر کا نصاب کیا ہے۔ جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے نا اس پر صدقۃ الفطر بھی لازم ہے، بس جس آدمی پر زکوٰۃ ہے اس پر صدقۃ الفطر بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک آدمی پر زکوٰۃ تو نہیں ہے، اس کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، نقدی نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن گھر میں ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، یعنی تقریباً 1,15,000 کے لگ بھگ اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے۔ انسلے کپڑے ضرورت سے زائد پڑے ہوئے ہیں، اسی طرح سے فرنیچر استعمال کا نہیں ویسے پڑا ہوا ہے، اسی طرح سے برتن بغیر استعمال کے پڑے ہوئے ہیں، اسی طرح سے کباڑ کا سامان جو گھر میں رکھا ہوا ہے یہ ایسے ہی اسٹور میں پڑا ہوا ہے، کباڑ کا 20-30 ہزار کا وہ بھی نکل جائے گا۔ ان سارے سامانوں کو اگر آپ لگاتے ہیں تو 1,15,000 کی مالیت تک اگر یہ مال پہنچ جاتا ہے تو اس آدمی پر صدقۃ الفطر واجب ہے، یہ اپنی طرف سے بھی ادا کرے گا اور اپنے نابالغ بچوں کی جانب سے بھی ادا کرے گا، اور عید سے پہلے ادا کرے گا، چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ جب بھی اس کو صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرنا ہے۔ کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، ساتھ کچھ کیش بھی موجود ہے تو بھی وہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ پھر صدقۃ الفطر میں اور زکوٰۃ میں فرق ہے کہ زکوٰۃ میں تو ضروری ہے کہ سال گزرے، صدقۃ الفطر میں سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال آ گیا جس سے 52.5 تولہ چاندی آپ خرید سکتے ہیں اور وہ مال عید سے 1 دن پہلے آیا ہے، آپ امیر اور غنی ہو گئے ہیں تو آپ پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ تو صدقۃ الفطر کے مسائل کو بھی اچھی طرح سے سمجھا جائے، اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس کے مطابق ان صدقۃ الفطر کو ادا کیا جائے، اور صدقۃ الفطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ اپنے اعزاء اقربا میں تلاش کریں، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں، لیکن آدمی اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتا، اور اولادوں کو آدمی نہیں دے سکتا، پوتا پوتی کو نہیں دے سکتا، نواسے نواسی کو نہیں دے سکتا۔ باقی اطراف کے رشتوں میں آپ دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتا ہے، بہن کو آپ دے سکتے ہیں، چچا ماموں کو دے سکتے ہیں، اور ماموں اپنے بھتیجے کو دے سکتا ہے، چچا بھانجے کو دے سکتا ہے۔ ان رشتوں پر صدقۃ الفطر بھی زکوٰۃ بھی لگتی ہے۔ اگر یہ مصرف آپ کے پاس نہیں ہے، پھر کسی عام آدمی کو اگر آپ دیتے ہیں، اگر آپ کو پوری تحقیق ہے کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے تو ادا کرو، اور اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے اور آپ نے اسے دے دیا تو آپ کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا، اس کا خیال کرے۔ مدارس اسلامیہ بہترین مصرف ہے۔ آپ کی مسجد کے اندر آپ کا مدرسہ جامعہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں
طلبہ رہائشی ہیں، جس ادارے کے اندر رہائشی طلبہ ہوتے ہیں ان کے علاج معالجے اور ان کی ضروریات اور کھانے پینے پر صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کے اموال لگتے ہیں، اور بہترین وہ مصرف ہے، دین کی نشر و اشاعت کا بھی ثواب ملے گا اور ساتھ ساتھ صدقۃ الفطر بھی ادا ہوگا۔ تو دروازوں پر ہمارے رفقا موجود ہوتے ہیں، ان کو آپ صدقۃ الفطر دے کر ان سے آپ رسید وصول کر سکتے ہیں، ایک بہترین مصرف ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔